Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. زہد سلطنت کیوں ہے؟ زہد کی معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی شہوت اور غضب پر قابو پا لے، اور یہ دونوں چیزیں باعث دین اور اشارہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ یہ حقیقی سلطنت ہے۔ حقیقی سلطنت کے معنی ہے مکمل آزادی۔ غضب اور شہوت سے بچ کر ہی انسان آزاد کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے، ورنہ اگر شہوت کا اسیر ہوا تو کبھی وہ بندہ شکم بن جائے گا اور کبھی بندہ شرمگاہ بن جائے گا، کبھی کسی اور غرض کا بندہ بن جائے گا، بلکہ ایک جانور کی طرح ہو جائے گا جسے اپنی ذات پر ذرا اختیار نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے ہاتھوں مسخر ہوتا ہے، جو جس طرح چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے گردن میں رسی ڈال کر لے جاتا ہے۔ انسان کس قدر دھوکے میں ہے، بیچارہ مملوک بن کر یہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، اور خواہشات کا غلام بن کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں ربوبیت کے اوصاف پیدا ہو گئے ہیں۔ ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل۔ ایک بادشاہ نے کسی زاہد سے دریافت کیا، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ زاہد نے جواب دیا، میں تم سے کیا مانگوں؟ میری سلطنت تمہاری سلطنت سے زیادہ وسیع ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ زاہد نے جواب دیا کہ جس کے تم غلام ہو وہ میرا غلام ہے۔ بادشاہ کو اس جواب پر بڑی حیرت ہوئی، اس نے وضاحت چاہی۔ زاہد نے کہا کہ تم اپنی شہوت، غضب، شکم اور شرمگاہ کے غلام ہو، جبکہ میں ان سب کا مالک ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ زہد ہی اصل سلطنت ہے۔ اسی سلطنت کے باعث اخروی سلطنت ملتی ہے، اور جو لوگ شیطان کے فریب میں آ گئے وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ خسارے میں رہے، اور جنہیں راہ راست پر ثابت قدم رہنے کی توفیق ملی دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب رہے۔ اب جب کہ تم ملک، ربوبیت، تسخیر اور عبودیت کے معنی سمجھ گئے ہو اور ان امور میں مغالطے کی راہ سے واقف ہو گئے ہو، نیز یہ بات جان گئے ہو کہ شیطان تمہیں کس طرح بہکاتا ہے اور راہ حق سے بھٹکاتا ہے، تو تمہارے لیے سلطنت اور جاہ سے راہ فرار اختیار کرنا، اس سے اعراض کرنا اور ان کے فوت ہونے پر صبر کرنا آسان ہے۔ اس طرح تم ایک ملک کی امید میں دوسرا ملک چھوڑتے ہو۔ اگر کسی کا دل جاہ سے مانوس ہو جائے اور اقتدار کی محبت اس کے اسباب پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دل میں پوری طرح راسخ ہو جائے، تو محض ان امور کا جاننا کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ علم کے ساتھ 3 عمل، اور یہ عمل 3 امور میں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جاہ کی جگہ سے فرار ہو جائے تاکہ جاہ کے اسباب مشاہدہ میں نہ آ سکیں۔ اسباب سامنے ہوں تو صبر دشوار ہوتا ہے۔ جس طرح غلبہ شہوت کا علاج یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو اسباب شہوت میں ہیجان پیدا کرنے والے ہوں ان سے دور رہا جائے، مثلا خوبصورت چہرے۔ جو شخص جاہ سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار نہیں کرتا وہ گویا اللہ تعالی کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 97۔ کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی؟ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا چاہیے تھا۔ دوسرا عمل یہ ہوگا کہ اپنے نفس کو ان اعمال کا مکلف کرے جو اس کے سابقہ اعمال کے خلاف ہوں جن کا وہ عادی ہے۔ مثلا اگر تکلفات کا عادی ہو تو انہیں ترک کر دے اور سادگی اختیار کرے، متواضع بنے، بلکہ ذلیلوں کا سا شیوا اختیار کرے۔ یہ تبدیلی ہر معاملے میں ہونی چاہیے۔ رہنے سہنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور اٹھنے بیٹھنے، ہر معاملے میں وہ عمل کرنا چاہیے جو سابقہ عادت کے خلاف ہو، تاکہ یہ نئے افعال دل میں اچھی طرح راسخ ہو جائیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ تبدیلی کے اس مرحلے میں نرمی اور تدریج کا رویہ اختیار کرے۔ ایک دم کوئی عادت ترک کر کے اس کے مخالف عادت کو بیک وقت
بیک لخت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تدریج ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ اس طرح کہ عادت کا ایک حصہ چھوڑ دے اور نفس کو اس ایک حصے کے لیے تسلی دے، پھر جب نفس اس پر قانع ہو جائے تو دوسرے حصے پر توجہ دے اور اسے ترک کرے۔ اسی طرح تھوڑا تھوڑا حصہ چھوڑے یہاں تک کہ ان تمام صفات کا قلع قمع ہو جائے جو دل میں راسخ ہو چکی ہیں۔ اسی تدریج کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان هذا الدین متین فاوغلوا فیہ برفق ولا تبغض الی نفسک عبادۃ اللہ۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ دین مضبوط ہے، اس میں نرمی سے داخل ہو اور اپنے نفس کے لیے عبادت کو ناپسندیدہ مت کرو۔ اس حدیث میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، لا تشادوا هذا الدین فإن من یشادہ غلبہ۔ اس دین کا مقابلہ مت کرو، جو اس کا مقابلہ کرے گا اس پر یہ غالب ہو جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وساوس، شہوات اور جاہ و اقتدار سے صبر کرنے کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس میں ان قوانین کا اضافہ بھی کر لو جو باب ریاضت النفس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان قوانین سے طریق مجاہدہ کا علم ہوتا ہے۔ امید یہ ہے کہ اس طرح صبر کی تمام قسموں کا علاج بالتفصیل معلوم ہو جائے گا، ورنہ ہر ایک قسم کی تفصیل کرنی پڑے گی۔ جو شخص تدریج کے پہلو پر نظر رکھے گا وہ اس حال پر پہنچ جائے گا، اسے صبر کے بغیر سکون نہ ملے گا۔ پہلے اسے ان چیزوں کے بغیر چین نہ ملتا تھا جن سے صبر کیا ہے، اور اب صبر ہی میں سکون تلاش کرتا ہے۔ گویا معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا، جو چیز پہلے پسندیدہ تھی اب ناپسندیدہ ہو جائے گی، اور جو پہلے ناپسندیدہ تھی وہ پسندیدہ بن جائے گی۔ مزاج کی اس تبدیلی پر تجربہ اور مشاہدہ بھی دال ہے۔ بچے کی مثال ہمارے سامنے ہے، پہلے اسے زبردستی پڑھنے بٹھاتے ہیں، وہ بادل نخواستہ تعلیم حاصل کرتا ہے، کھیل سے صبر کرتا ہے، اسے نہایت شاق گزرتا ہے، نیز وہ تعلیم کی مشقت پر صبر نہیں کر سکتا، لیکن جب اس میں شعور پیدا ہوتا ہے اور علم سے انسیت پیدا ہوتی ہے تو معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ اب پڑھنے سے صبر کرنا دوبھر ہو جاتا ہے، کھیل پر صبر کرنا سہل نظر آتا ہے۔ بعض عارفین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کون سا صبر شدید تر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی کے باب میں صبر کرنا۔ عارف نے کہا نہیں، یہ صبر سخت تر نہیں۔ حضرت شبلی نے کہا اللہ کے لیے صبر کرنا۔ عارف نے اس کی بھی نفی کی۔ حضرت شبلی نے کہا اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ عارف نے کہا نہیں، اللہ تعالی کے لیے صبر کرنا۔ عارف نے اس کی بھی نفی کی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا پھر کون سا صبر؟ عارف نے کہا اللہ سے صبر کرنا۔ یہ سن کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست چیخ ماری، قریب تھا کہ روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق اصبروا وصابروا ورابطوا کہا گیا ہے، خدا کے باب میں صبر کرو، خدا کے ساتھ صبر کرو اور خدا کے ساتھ لگے رہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے صبر کرنا غنا ہے، اللہ کے ساتھ صبر بقا ہے، اللہ کے ساتھ صبر وفا ہے، اور خدا سے صبر جفا ہے۔ اسی مفہوم میں یہ دو شعر کہے گئے ہیں، والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر في سائر الأشياء محمود الصبر يجمل في المباطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل۔ ترجمہ، تجھ سے صبر کرنا انجام کے اعتبار سے مذموم ہے، باقی تمام چیزوں میں صبر کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ صبر تمام مواقع میں پسندیدہ ہے مگر تجھ پر صبر کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسرا باب شکر کا بیان۔
اس باب کے 3 ارکان ہیں، ایک شکر کی فضیلت، اس کی حقیقت، اقسام اور احکام کے ذکر میں، دوسرا نعمت کی حقیقت اور اس کی خاص و عام قسموں کے بیان میں ہے، تیسرا رکن اس بیان میں ہے کہ شکر اور صبر میں سے کون سی قسم افضل ہے۔ پہلا رکن نفس شکر کی فضیلت۔ ایک طرف تو قرآن کریم نے ذکر کی یہ تعریف کی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 45، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری طرف شکر کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اسے ذکر کے پہلو بپہلو ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 152۔ تو ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور میری ناسپاسی مت کرو۔ ذکر جیسی عظیم شے کے ساتھ اس کا ذکر اس کے کمال فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 147۔ اللہ تعالیٰ کو سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم سپاس گزاری کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 145۔ ابلیس کا قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 16۔ اس میں صراط مستقیم کے معنی بعض مفسرین نے صراط الشاکرین یعنی شکر گزاروں کا راستہ لکھے ہیں، کیونکہ شکر کا مرتبہ عالی ہے، اس لیے اس نے مخلوق پر یہ تعان کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 17، اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیے گا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 13، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ شکر نعمت پر زیادتی نعمت کو قطعیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس میں استثناء نہیں ہے، جبکہ دوسری نعمتوں میں استثناء موجود ہے، چنانچہ غنی کرنے، دعا قبول کرنے، روزی دینے، مغفرت عطا کرنے اور توبہ قبول کرنے میں استثناء کا ذکر موجود ہے۔ ان سب کو اپنی مشیت پر موقوف فرمایا ہے۔ ارشاد ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 28۔ خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو محتاج نہ رکھے گا۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 40۔ پھر جس کے لیے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 48۔ اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ بخش دے گا۔ وَيَتُوبُ اللہ علی من یشاء، پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 15۔ اور جس پر منظور ہوگا اللہ تعالی توجہ فرمائے گا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر ایک عمدہ شے ہے، اسی لیے اس میں باری تعالی نے اپنی مشیت کی قید نہیں لگائی بلکہ زیادتی نعمت کا قطعی وعدہ فرمایا۔ شکر کے عمدہ وصف ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، یہ اخلاق ربوبیت میں سے ایک خلق ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے خود اپنے لیے اس وصف کا ذکر فرمایا ہے واللہ شکور حلیم، اور اللہ نہایت شکر گزار اور حلیم ہے۔ نیز قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز شکر سے کریں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 74۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا۔
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 10، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 10، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ شکر کی فضیلت میں بے شمار روایات اور آثار وارد ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، یہ بخاری کی تعلیقاً حدیث ہے اور ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی، اور اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کھانے والا شکر گزار صابر روزے دار کے برابر ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب و غریب حالت دیکھی ہو وہ بیان فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ ان کا کون سا حال عجیب نہیں تھا۔ ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے بستر میں یا میرے لحاف میں لیٹے، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک میرے جسم سے مس ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو آپ کی قربت چاہتی ہوں، ویسے آپ کی مرضی۔ پھر میں نے اجازت دے دی۔ آپ پانی کے ایک مشکیزے کی طرف تشریف لے گئے، وضو فرمایا۔ آپ نے وضو میں زیادہ پانی نہیں بہایا۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے دوران رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہنے لگے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی روئے، سجدے سے سر اٹھا کر بھی روئے۔ آپ اسی طرح روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بلال نے آپ کو نماز فجر کے وقت اطلاع دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور کیسے نہ روؤں جبکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی الآخر، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 164۔ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں آخر تک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن حبان عروہ مفصلاً اور مسلم عروہ مختصراً، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رونا کسی بھی حالت میں موقوف نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف تو پتھروں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا انسان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ روایت میں ہے کہ ایک پیغمبر کہیں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے کافی مقدار میں پانی نکل رہا ہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو زبان عطا کی۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے وقودها الناس والحجارہ، اور جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، میں اس خوف سے مسلسل روتا ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے آگ سے نجات دے۔ باری الہی میں دعا قبول ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد ادھر سے دوبارہ گزر ہوا، دیکھا پتھر پہلے کی طرح رو رہا ہے۔ اس سے دریافت کیا اب کیا بات ہے؟ پتھر نے عرض کیا کہ پہلے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، اب شکر اور خوشی کے آنسو بہا رہا ہوں۔ بندے کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، بلکہ سختی میں اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ یہ سختی صرف رونے سے دور ہوتی ہے، خواہ آدمی خوف کی حالت میں روئے یا شکر کی حالت میں۔ نیز ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینادى یوم القیامت لیقم الحمادون فتقوم زمرة فینصب لهم لواء فيدخلون الجنة قيل ومن الحمادون قال الذين يشكرون الله تعالى على كل حال وفي لفظ آخر الذين يشكرون الله على
فِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، یہ طبرانی، ابو نعیم اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ بہت زیادہ حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، ایک گروہ کھڑا ہوگا، ان کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کیا گیا حمد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جو تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمد رداء الرحمانی، شکر خدا کی چادر ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں اپنے دوستوں کے مکافات میں شکر سے راضی ہوتا ہوں۔ یہ وحی بھی انہی پر نازل ہوئی کہ صابرین کا گھر دارالسلام ہے، جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو میں ان کو شکر کے کلمات کی تلقین کروں گا۔ یہ بہترین کلمات ہیں۔ شکر ادا کرنے کے وقت میں اور زیادہ کا طالب ہوں، اور جب وہ میری طرف دیکھیں گے تو میں ان کے مرتبے میں اضافہ کروں گا۔ جب زیر زمین مدفون خزانوں کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی الذین یکنزون الذہب والفضہ، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 34، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے پاس کون سا مال رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیتخذ احدکم لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا، تم میں سے کوئی ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل حاصل کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب النکاح میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم مال جمع کرنے کے بجائے شکر گزار دل پر قناعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے۔ شکر کی حقیقت، شکر سالکین کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ یہ مقام بھی علم، عمل اور حالت سے ترتیب پاتا ہے۔ ان تینوں میں علم اصل ہے۔ علم سے حال اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ علم کے معنی ہیں منعم کی جانب سے عطا کی جانے والی نعمت کو پہچاننا، اور حال اس خوشی کا نام ہے جو نعمت پا کر حاصل ہوتی ہے، اور عمل نعمت دینے والے کی رضا کے مطابق کام کرنا ہے۔ یہ عمل قلب، اعضاء اور زبان تینوں سے متعلق ہے۔ یہاں ان سب کا بیان ضروری ہے تاکہ شکر کی حقیقت مکمل طور پر واضح ہو سکے۔ اب تک جو کچھ شکر کی تعریف میں کہا جاتا رہا ہے وہ شکر کے معانی بتمام و کمال ظاہر نہیں کرتا۔ پہلی اصل علم، اس سلسلے میں 3 امور کا علم ہونا چاہیے۔ ایک نعمت کا، دوسرے اس امر کا کہ یہ نعمت اس کے حق میں نعمت ہے، تیسرے منعم کی ذات اور ان صفات کا جن سے انعام صادر ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے۔ نعمت کے لیے ان 3 چیزوں کا وجود ضروری ہے، ایک نعمت کا، دوسرے نعمت دینے والے کا، اور تیسرے اس شخص کا جسے منعم کے قصد و ارادے سے نعمت پہنچتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کا تعلق غیر خدا سے ہے۔ اللہ کے سلسلے میں یہ علم ہونا چاہیے کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، وہی منعم حقیقی ہے، درمیان کے تمام واسطے اس کے قبضہ قدرت اور دست تسخیر میں ہیں۔ یہ معرفت، تقدیس اور توحید کے بعد ہے، اور رتبے میں ان دونوں معرفتوں سے اعلیٰ ہے۔ ایمان کی معرفتوں میں سے سب سے پہلے تقدیس ہے، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو پاک جاننا۔ اس کے بعد توحید ہے، یعنی جس ذات کو پاک سمجھا گیا ہے وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جاننا ہے کہ عالم میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب اسی ذات واحد کی ایجاد سے وجود پذیر ہوئی ہیں اور اسی کی طرف سے بطور انعام عطا ہوئی ہیں۔
ظاہر ہے یہ معرفت سابقہ دونوں معرفتوں کے بعد آئی ہے، اس لیے اس کا مرتبہ ان دونوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس میں تقدس اور وحدانیت کے اعتراف کے علاوہ کمال قدرت اور کمال ایجاد کا اعتراف بھی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے 20 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جو الحمدللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت جلد اول میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ۔ یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ یہ خیال کرنا غلط ہے کہ یہ نیکیاں جو اوپر بیان کی گئی ہیں ان کلمات کو محض زبان سے ادا کرنے پر مل جائیں گی، خواہ ان کے معانی دل میں آئیں یا نہ آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سبحان اللہ کلمہ تقدیس ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اور الحمدللہ وہ کلمہ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ یہ نیکیاں ان 3 امور کے اعتراف و اقرار کی بدولت حاصل ہوتی ہیں، محض زبان کو حرکت دینے سے نہیں ملتی۔ یہ تینوں امور کا ایمان و یقین کے ابواب ہیں۔ یہ تینوں امور ایمان و یقین کے ابواب ہیں۔ توحید سے شرک کی نفی۔ یہاں یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ یہ معرفت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک منعم کی ذات سے شرکت کی نفی نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بادشاہ تمہیں انعام دیتا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انعام تنہا بادشاہ کا نہیں ہے بلکہ اس میں اس کے وزیر یا وکیل وغیرہ بھی شریک ہیں، اس لحاظ سے کہ انہوں نے انعام دینے کی سفارش کی یا وہ انعام اس تک پہنچایا یا انعام پانے میں اس کی مدد کی۔ یہ نعمت میں غیر کو شریک کرنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تنہا بادشاہ کو بہر طور منعم نہیں سمجھتا بلکہ ایک اعتبار سے اسے اور ایک اعتبار سے اس کے وزیر کو منعم گردانتا ہے۔ اسی لحاظ سے اس کی خوشی بھی ان دونوں پر تقسیم ہو جائے گی۔ اس طرح وہ بادشاہ کے حق میں موحد نہیں کہا جا سکتا، البتہ اگر وہ یہ سمجھے کہ جو نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے وہ بادشاہ کے حکم سے حاصل ہوئی ہے، بادشاہ کی اس تحریر سے ملی ہے جو اس نے اپنے قلم سے لکھی، اپنے کاغذ پر لکھی، تو یقیناً وہ موحد کہلائے گا۔ اس صورت میں وہ قلم کاغذ سے خوش نہیں ہوتا اور نہ ان کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ وہ حصول انعام میں ان دونوں کا کوئی دخل نہیں سمجھتا۔ اگر ان کا کوئی دخل ہے تو صرف اس قدر کہ یہ دونوں چیزیں بادشاہ کے لیے مسخر ہیں۔ اسی طرح وزیر اور وکیل بھی بادشاہ کی مرضی کے پابند اور اس کے احکام کی بجا آوری پر مجبور ہیں۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا تو وہ دے رہے ہیں، ورنہ اگر دینے کا معاملہ صرف ان کے اختیار پر موقوف ہوتا یا بادشاہ کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو وہ ہرگز نہ دیتے۔ اگر بادشاہ کی نعمتوں کے بارے میں یہ گمان ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تنہا بادشاہ کو منعم نہیں سمجھتا۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالی کی ذات اور افعال کی معرفت رکھتا ہے اور اس حقیقت سے واقف ہے کہ چاند، سورج اور ستارے سب اس کے لیے اسی طرح مسخر ہیں جس طرح قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں مسخر ہے، جن حیوانات کو اختیار حاصل ہے وہ دراصل اپنے نفسوں کے زیر اختیار ہیں۔ اللہ تعالی نے ان پر افعال کے دواعی مسلط کر دیے ہیں، وہ ان افعال پر مجبور ہیں، خواہ ان کی مرضی ہو یا نہ ہو، جیسے خازن کہ وہ بادشاہ کا حکم پڑھ کر دینے پر مجبور ہے، خواہ وہ دینا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ اگر دینے نہ دینے کا اختیار خازن کو دے دیا جائے تو وہ کسی کو ایک پیسہ بھی دینے کا روادار نہ ہو۔
درمیانی واسطے مستر ہیں۔ بہرحال اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی دوسرے ذریعے سے پہنچی ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دوسرا شخص اس نعمت کو اس تک پہنچانے کے لیے مجبور تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا ارادہ مسلط کر دیا تھا اور وہ تمام دوائی پیدا کر دیے تھے جن کی بنا پر وہ دینے پر مجبور تھا۔ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ دنیا و آخرت میں میری بھلائی صرف اسی صورت میں ہے کہ میں اسے دوں۔ جب دل میں خدا کی طرف سے یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے مقتضی پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ چنانچہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص اگر تمہیں کچھ دے رہا ہے تو اپنی غرض کے لیے دے رہا ہے، تمہاری غرض کے لیے نہیں دے رہا ہے۔ اگر دینے میں اس کی غرض نہ ہوتی تو وہ ہرگز نہ دیتا، اور اگر اسے یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ اس کا نفع تیرے نفع میں مضمر ہے تو تجھے ہرگز نفع نہ پہنچاتا۔ اب تو وہ تمہیں نفع پہنچا کر اپنے نفس کے لیے نفع کا طالب ہے، اور وہ تمہارا منعم یا محسن نہیں ہے، بلکہ اس نے تمہیں ایک متوقع نعمت کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اصل منعم دوسرا ہے، اس نے ظاہری منعم کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اس کے دل میں ایسے اعتقادات اور ارادے القاء کر دیے ہیں جن کی بنا پر وہ اس نعمت کو تم تک پہنچانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اگر تم نے یہ امور اس طریقے پر سمجھے تو تم اللہ تعالیٰ کی ذات و افعال کی معرفت حاصل کر لو گے اور تم موحد بن جاؤ گے۔ شکر پر تمہیں قدرت حاصل ہو جائے گی، بلکہ محض اس معرفت سے تم بندہ شکور کہلاؤ گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کے دوران عرض کیا، یا اللہ، آپ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، پھر اس پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اس نے آپ کا شکر کس طرح ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمام امور کا مرجع مجھے قرار دیا، یہی اعتراف اس کا شکر تھا۔ اس سوال و جواب سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شکر گزاری کے لیے یہ معرفت ضروری ہے کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر اس معرفت میں ذرا بھی شک ہوا تو نہ وہ نعمت کا حق ادا کر پائے گا اور نہ نعمت دینے والے کا۔ انسان کو صرف ظاہری منعم ہی پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے اور نہ اس پر اکڑنا اترانا چاہیے، حقیقی منعم کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، ورنہ علم کا نقصان لازم آئے گا، اور علم کے نقصان سے عمل کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ دوسری اصل حال، یہ حال اصل نعمت کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہیں خشوع و خضوع اور عجز و تواضع کے حیت کے ساتھ منعم سے خوش ہونا۔ یہ حال بھی شکر ہے، جیسا کہ معرفت کو شکر کہا گیا ہے، لیکن حال اسی وقت شکر کہلائے گا جب اپنی تمام شرائط کو حاوی ہوگا۔ اس میں یہ اہم ترین شرط یہ ہے کہ خوشی صرف منعم سے ہو، نہ نعمت سے ہو اور نہ انعام سے۔ غالباً تم یہ بات مشکل سے سمجھ پاؤ گے، اس لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بادشاہ سفر کے لیے پابہ رکاب ہے، اس نے کسی شخص کو گھوڑا انعام میں بخشا۔ یہ شخص گھوڑا پا کر 3 وجہ سے خوش ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ صرف انعام یعنی گھوڑے سے خوش ہو، یہ قیمتی انعام ہے، اس پر اچھی طرح سواری کی جا سکتی ہے، اصیل ہے اور منشا کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے یہ خوشی صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جسے بادشاہ سے کوئی غرض نہ ہو، بلکہ اس کا مطمع نظر صرف گھوڑا ہو۔ بالفرض اگر اسے یہ گھوڑا جنگل میں ملا ہوتا تب بھی وہ اسی قدر خوش ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ صرف گھوڑا پانے پر خوش نہ ہو، بلکہ اس لیے خوش ہو کہ یہ گھوڑا بادشاہ کی عنایات اور الطاف کی دلیل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں اس کے لیے جگہ ہے۔ اگر اسے یہ گھوڑا کسی جنگل میں ملا ہوتا یا بادشاہ کے علاوہ کسی اور نے دیا ہوتا تو اسے ذرا خوشی نہ ہوتی، کیونکہ وہ گھوڑے کا محتاج نہیں ہے، یا وہ جس چیز کا محتاج ہے یعنی بادشاہ کے دل میں جگہ پانے کا، وہ گھوڑے سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ گھوڑا پا کر اس لیے خوش ہو کہ میں سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت کروں
کروں گا یا اس پر سفر کی مشقت برداشت کر کے بادشاہ کی قربت حاصل کروں گا۔ ہو سکتا ہے مسلسل محنت سے وزارت تک ترقی کر جاؤں۔ یہ شخص محض اس پر قانع نہیں ہے کہ بادشاہ کے دل میں اس کے لیے جگہ ہے، وہ اس عنایت کو زیادہ لائق اعتنا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو اس قدر قربت کا طالب ہے کہ بادشاہ لوگوں کو جو کچھ بھی عطا کرے اسے ہی واسطہ بنائے۔ ظاہر ہے یہ مرتبہ انتہائی قریبی اور معتمد لوگوں کو دیا جاتا ہے، پھر وہ وزارت کا خواہاں بھی نہیں ہے بلکہ محض بادشاہ کی قربت، اس کا اعتماد اور اس کے مسلسل دیدار کا شرف چاہتا ہے۔ اگر اسے وزارت اور قربت میں اختیار دیا جائے تو وہ قربت اختیار کرے۔ یہ 3 درجے ہیں، ان میں سے پہلے درجے میں تو کا کوئی پہلو سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی تمام توجہات کا مرکز صرف گھوڑا ہے۔ وہ گھوڑا پا کر خوش ہے، اسے دینے والے سے کوئی غرض نہیں، خواہ وہ بادشاہ ہے یا کوئی کم حیثیت آدمی۔ اسی طرح جو شخص نعمت پا کر اس کی لذت میں کھو جاتا ہے اور اسے مطلب کے موافق پا کر خوش ہوتا ہے، وہ بھی شکر سے بعید تر ہے۔ دوسرا درجہ شکر کے معنی میں داخل ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں نعمت دینے والے سے خوش ہے، لیکن یہ خوشی منعم کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ اس نے اپنی عنایات کا مستحق سمجھا، اس سے مستقبل میں بھی عنایات کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ حال ان نیک بندوں کا ہے جو عذاب کے خوف اور ثواب کی امید میں اچھے عمل کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ مکمل شکر تیسرے درجے میں ہے، یعنی انعام پانے والے کا یہ سوچ کر خوش ہونا کہ میں اسے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ بناؤں گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے خوش نہ ہو بلکہ صرف اتنی دنیا پر قانع ہو جس کے بارے میں زبان رسالت سے یہ ارشاد ہوا ہے، الدنیا مرزعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جس سے دنیاوی زندگی پر مدد مل سکے، دنیا کی نعمتوں پر رنجیدہ ہو جو عبادت سے غافل کرتی ہیں اور اسے حق کے راستے سے ہٹاتی ہیں، کیونکہ منعم اس حیثیت سے اس کا مقصود نہیں ہے کہ اس میں لذت ہے۔ جس طرح گھوڑا پانے والا گھوڑے سے اس لیے خوش نہیں تھا کہ وہ اصیل یا سبا رفتار ہے، بلکہ وہ اسے بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے کا وسیلہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے دیدار اور قرب کا شرف حاصل کرتا رہے۔ اسی لیے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر منعم کا دیدار ہے، نعمت کا مشاہدہ نہیں ہے۔ خواص رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء اور لباس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور خواص کو واردات قلبی پر۔ یہ رتبہ بلند وہ شخص حاصل نہیں کر سکتا جس کے نزدیک دنیا کی تمام لذتیں شکم اور شرمگاہ میں محصور ہو کر رہ گئی ہوں اور حواس کا دائرہ ادراک رنگ اور آواز تک محدود ہو، دل ہر لذت سے خالی اور ہر ادراک سے ناآشنا ہو۔ اگر قلب صحیح ہو تو وہ صرف الہ کے ذکر، اس کی معرفت، اس کی ملاقات سے لذت پاتا ہے۔ وہ قلب ان چیزوں سے لذت نہیں پاتا جو عادات کی خرابی کا شکار ہو۔ چنانچہ بعض لوگ مٹی کھانا پسند کرتے ہیں، یا بعض لوگوں کو میٹھی چیزیں ذرا نہیں بھاتیں بلکہ وہ تلخ چیزوں میں لذت پاتے ہیں۔ وَمَن يَكُ ذَا فَمٍ مر مرید یجد مرابہ الماء الزلال، جس کی زبان ہی کڑوی ہو وہ آب شیریں کو بھی کڑوا پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اسی طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح اوپر مذکور ہوا۔ اگر اس درجے میں شکر ادا نہ کر سکے تو دوسرے درجے پر قناعت کرنی چاہیے۔ پہلے درجے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسرے اور تیسرے درجے میں بھی بڑا فرق ہے۔ دوسرے درجے والے کا مطلوب بادشاہ ہے تاکہ گھوڑا دے، اور دوسرے درجے میں مطلوب گھوڑا ہے تاکہ اسے بادشاہ کی قربت کا وسیلہ بنا سکے۔ کتنا بڑا فرق ہوگا ان دونوں میں
جن میں سے ایک اللہ کا طالب ہو اس لیے کہ وہ اس پر نعمتیں نازل کرے، اور دوسرا نعمتوں کا طالب ہو تاکہ ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکے۔ تیسری اصل فرح کے بموجب عمل۔ منعم کی معرفت سے جو فرحت حاصل ہوتی ہے اس کے موجب پر عمل کرنا، یہ تیسری اصل ہے۔ یہ عمل دل، زبان اور اعضاء تینوں سے متعلق ہے۔ قلب کے عمل کے معنی یہ ہیں کہ بندہ خیر کا قصد کرے اور تمام مخلوق کے لیے خیر کا جذبہ پوشیدہ رکھے۔ زبان کے ذریعے عمل کا مطلب یہ ہے کہ ان تحمیدات کے ذریعے جو شکر پر دلالت کرتی ہوں اللہ کا شکر ادا کرے، اور اعضاء کے ذریعے عمل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور ان سے ترک معصیت پر مدد لے۔ چنانچہ آنکھوں کے ذریعے شکر یہ ہے کہ مسلمان کا ہر وہ عیب چھپائے جس پر نظر پڑ جائے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان تمام عیوب کی پردہ پوشی کرے جو سماعت کے ذریعے معلوم ہوں۔ زبان کے ذریعے شکر یہ ہے کہ ایسے الفاظ زبان سے نکالے جس سے اللہ تعالی خوش ہو۔ اگر اعضاء کو اس طرح استعمال کیا جائے تو ان نعمتوں کا شکر ادا ہو سکتا ہے، اور اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دوسری بار یہی سوال کیا، اس نے پہلے یہی جواب دیا۔ تیسری بار سوال کرنے پر اس نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے میں بخیر ہوں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا الذی اردت منک، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو فضیل ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو میں تم سے چاہ رہا تھا۔ سلف صالحین ایک دوسرے کی خیریت اس لیے دریافت کیا کرتے تھے کہ وہ جواب میں کلمہ شکر ادا کریں اور ان کے نامہ اعمال میں شکر کی اطاعت کا اضافہ ہو جائے۔ کلمہ شکر زبان سے نکالنے والا اطاعت گزار ہے۔ اظہار شوق سے ان کا مقصود ریاکاری نہیں تھا۔ جس شخص سے اس کا حال دریافت کیا جا سکتا ہے وہ جواب میں شر کا بھی ارادہ کر سکتا ہے، شکوہ بھی کر سکتا ہے اور خاموش بھی رہ سکتا ہے۔ شکر اطاعت ہے، شکایت بدترین معصیت ہے۔ اس غلام کی شکایت کے کیا معنی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس ملک الملوک سے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اگر بندہ معصیت پر اچھی طرح صبر نہ کر سکے یا قضائے الہی پر قانع نہ ہو سکے اور پست ہمتی اسے شکوہ بلب ہونے پر مجبور کر دے تو مناسب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے، اس لیے کہ مصیبت دینے والا بھی وہی ہے اور مصیبت دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ غلام اگر اپنے آقا کے سامنے سرنگوں رہے تو یہ اس کے لیے عزت کی بات ہے۔ اپنی مصیبت کا اظہار اس لیے اس کے سامنے کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ ذلت کی بات تو یہ ہے کہ غلام کسی دوسرے کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرے جو خود بھی غلام ہے اور عزت دینے پر قادر نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ۔ پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 17۔ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 194۔ واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔ زبان سے شکر ادا کرنا بھی شکر ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نوجوان اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا، پہلے تم میں سے وہ شخص بولے جو عمر میں سب سے بڑا ہو، اس کے بعد اس سے چھوٹا، یہاں تک کہ تمہارا نمبر آئے۔
اس کے بعد اس سے چھوٹا یہاں تک کہ تمہارا نمبر آئے۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین، اگر معاملہ عمر پر منحصر ہوتا تو مسلمانوں کا امیر کوئی ایسا شخص ہوتا جو عمر میں آپ سے بڑا ہوتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ہی بولو۔ اس نے عرض کیا ہم لوگ نہ مانگنے آئے ہیں اور نہ کسی خوف سے حاضر ہوئے ہیں۔ مانگنے کے لیے ہمیں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ عدل پرور ہیں، عادل سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ زبان کے ذریعے آپ کا شکر کریں اور واپس چلے جائیں۔ شکر کی مختلف تشریحات۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شکر منعم کی نعمت کا متواضعانہ اعتراف ہے، ان کے پیش نظر بعض قلبی احوال کے ساتھ زبان کا اظہار ہے۔ جن کے نزدیک شکر محسن کے احسان کے حوالے سے اس کی تعریف کرنا ہے، وہ صرف زبان کے اظہار کے قائل ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال میں شکر کے معنی ہے کہ بندہ ہر وقت مشاہدہ کے عالم میں رہے اور منعم کی حرمت ملحوظ رکھے۔ یہ تعریف شکر کے اکثر پہلوؤں کو محیط ہے، صرف زبانی عمل اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمدون دھوبی کے خیال میں شکر نعمت یہ ہے کہ آدمی شکر کرنے میں خود کو طفیلی جانے۔ اس قول میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ شکر میں معرفت بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شکر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل نہ سمجھو۔ اس میں خاص طور پر قلب کے احوال کا لحاظ کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے اقوال یہ ہیں انہوں نے دراصل اپنے احوال کی عکاسی کی ہے، اسی لیے یہ اختلاف نظر آتا ہے۔ بعض مرتبہ ایک ہی شخص کے دو مختلف قول ملتے ہیں۔ دراصل یہ اختلاف حالتوں کے اختلاف پر مبنی ہے۔ بعض اوقات ان کا جواب اپنی موجودہ حالت کے پیش نظر ہوتا ہے اور کبھی سائل کی حالت ان کے سامنے ہوتی ہے اور وہ اسی کو ملحوظ رکھ کر جواب دیتے ہیں، صرف اسی قدر جواب دیتے ہیں جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت سے زائد ایک لفظ نہیں بولتے۔ اس وضاحت سے ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ان پر طعن کیا جائے، بلکہ اگر ان کے سامنے شکر کی یہ مختلف تشریحات پیش کی جائیں تو وہ ان کی بھی تصدیق کریں گے۔ کسی بھی صاحب بصیرت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شکر کی ان مختلف تعریفوں میں سے کسی تعریف کا انکار کرے گا۔ اگر کوئی نزاع ہوا بھی تو وہ صرف لفظی ہوگا۔ لفظ شکر وضع کے اعتبار سے ان تمام معانی کو شامل ہوگا یا صرف بعض معانی کو با اعتبار مقصود شامل ہوگا اور باقی کو توابع اور لوازم کی حیثیت سے۔ یہاں ہم لغوی تحقیقات بیان نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تحقیق لغت کا تعلق علوم آخرت سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر کے معانی کی وضاحت۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ شکر ایسی جگہ متصور ہونا چاہیے جہاں منعم کو شکر سے کوئی فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم دنیا کے بادشاہوں کا شکر کرتے ہیں اور اس کے لیے متعدد طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر طریقے میں بادشاہ کا کوئی نہ کوئی فائدہ مضمر ہوتا ہے۔ مثلا تعریف کے ذریعے شکر کرتے ہیں، اس میں بادشاہوں کا فائدہ یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کے لیے جگہ زیادہ ہوتی ہے اور مخلوق میں ان کے جود و کرم کی تشہیر ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی شہرت اور جاہ و مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کے لیے ایک طریقہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس میں بعض اغراض پر ان کی اعانت ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غلاموں اور خادموں کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صورت ان کے جتھے کی تقویت اور جاہ میں اضافے کا باعث ہے۔ غرض یہ کہ شکر کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تمام فوائد دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہیں۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی حظوظ اور اغراض سے منزہ، خدمت، حاجت، اعانت، تعریف و توصیف کے ذریعے جود و کرم کی تشہیر، خدام کی دست بستہ حاضری، ان کے رکوع و سجود، معاونین و انصار کی کثرت سے بے نیاز ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی کے لیے ہمارا شکر کرنا ایسا ہے جیسے ہم اپنے ممدوح بادشاہوں کا شکر ادا کرنے کے لیے گھروں میں گھس جائیں اور بند دروازے کے پیچھے سجدہ و رکوع میں مشغول رہیں۔ ظاہر ہے نہ اس سے بادشاہ کو معلوم ہوگا اور نہ وہ کوئی فائدہ اٹھا سکے گا، اسے علم غیب نہیں ہے، وہ ہمارے گھریلو احوال سے واقف ہے۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر نہ ہونے کی یہ ہے کہ اپنے اختیار سے جس قدر اعمال ہم انجام دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ ہمارے اعضاء، ہماری قدرت، ارادہ داعیہ اور وہ تمام امور جو ہماری حرکت کے اسباب ہیں اور خود ہماری حرکت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ بھلا ہم اس کی نعمت سے اس کی نعمت کا شکر کس طرح ادا کریں؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے تمہیں ایک گھوڑا دیا اور تم نے اس کا گھوڑا لے کر اس پر سواری شروع کر دی، یا دوسرا گھوڑا بھی اسی بادشاہ نے عطا کیا۔ ظاہر ہے اس صورت میں دوسرا گھوڑا پہلے گھوڑے کا شکر نہ ہوگا، بلکہ تمہارے لیے دو گھوڑوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہوگا، پھر اس دوسری نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہوگا، وہ شکر بھی ایک نعمت میں مجسم ہوگا۔ اسی طرح تیسری نعمت کے لیے چوتھی نعمت ہوگی۔ یہ سلسلہ یوں ہی دراز سے دراز تر ہوتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر محال ہے، اور ہمیں ان دونوں وجہوں کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ شرع میں ان دونوں کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ شکر بھی ادا ہو جائے اور ان دونوں وجہوں کی بنیاد پر جو اشکال لازم آ رہا ہے وہ بھی باقی نہ رہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ اشکال جو تمہیں پیش آ رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پیش آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ ان دونوں پیغمبروں نے باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، الہا ہم تیرا شکر کس طرح ادا کریں، کیونکہ جب بھی تیرا شکر ادا کریں گے تیری نعمتوں سے کریں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمارا شکر تیری دوسری نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اگر تم یہ بات جان گئے ہو تو تم نے شکر ادا کر دیا۔ دوسری روایت میں وحی کے یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اگر تم یہ بات جان گئے کہ نعمت میں نے عطا کی ہے تو میں تم سے شکر کے بدلے میں اس بات سے خوش ہوا۔ یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کے سوال کا تعلق ہے وہ ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن وحی کے ذریعے جو جواب دیا گیا وہ ہم اپنے قصور فہم کے باعث سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ خدا تعالی کی جناب میں شکر کو محال سمجھنا گناہ کیسے ہے، کیونکہ اسے محال سمجھنا بھی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت شکر کس طرح بن جائے گی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی شکر ادا کیے بغیر شکر گزار کہلا سکتا ہے، یا جو شخص بادشاہ سے دوسری نعمت قبول کر لے وہ پہلی نعمت کا شاکر کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ ایک پیچیدہ بات ہے اور بظاہر ناقابل فہم ہے۔ اگر کسی مثال کے ذریعے اسے سمجھایا جائے تو شاید سمجھ میں آ جائے، ویسے بھی اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ بحث معارف کے دروازے پر دستک دینے کے مترادف ہے جو علوم معاملہ میں سر فہرست ہیں۔ یہاں ان علوم کا بیان مناسب نہیں ہے، تاہم بطور اشارہ کچھ بیان کیے دیتے ہیں۔ نظریہ وحدت یا فنائے نفس، اس سلسلے میں دو اعتبارات ہیں۔ ایک اعتبار کا نام نظریہ وحدت ہے۔ اس نظریے کے جو لوگ کامل ہیں ان کے نزدیک شاکر اور مشکور، محب اور محبوب دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ ان کے خیال میں اللہ تعالی کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ،
پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 88، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس کے ذات کے، ان کے دل کی آواز ہے۔ یہ نظریہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں ازلی اور ابدی دونوں طرح کی صداقتیں موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا اس ذات کا وجود ہو سکتا ہے جو بذات خود قائم ہو، اور اس طرح کی کوئی ذات نہیں ہے بلکہ اس کا وجود محال ہے۔ وجود حقیقی صرف وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، جو اپنی ذات سے قائم نہ ہو اس کا وجود ذاتی نہ ہوگا بلکہ غیر کے ساتھ وابستہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر صرف اس کی ذات کا اعتبار کیا جائے اور غیر کی طرف التفات نہ کیا جائے تو اس کا وجود یقینی نہ ہوگا۔ موجود وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، اور ذات سے قائم وہ وجود ہے کہ اگر اس کا غیر معدوم ہو جائے تو اس کے وجود پر اثر نہ پڑے۔ اگر کوئی ایسا وجود ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو اور غیر کا وجود بھی اس کی ذات سے قائم ہو تو اس کو قیوم کہتے ہیں، اور قیوم اس ذات واحد کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ حی قیوم ہوگا۔ یہ وصف صرف ذات واحد کا ہے۔ اگر تم نقطۂ نظر سے دیکھو تو یہ بات واضح ہے کہ تمام چیزوں کا مصدر اور مرجع وہی ایک ذات واحد ہے، اس لیے وہی شاکر ہے، وہی مشکور ہے، وہی محب ہے اور وہی محبوب ہے۔ چنانچہ حبیب ابن حبیب نے جب یہ آیت تلاوت کی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ اواب، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 44، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اچھے بندے تھے، بہت رجوع ہوتے تھے۔ تو فرمایا سبحان اللہ، کس قدر حیرت کی بات ہے، اسی نے صبر کی طاقت بخشی اور وہی تعریف کرتا ہے، گویا اس نے اپنی تعریف کی ہے، وہ خود ہی تعریف کرنے والا ہے۔ شیخ ابو سعید مہنی کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی، وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بلا شبہ وہ انہیں چاہتا ہے، اسے چاہنے دو، وہ حق کو چاہتا ہے اس لیے کہ وہ خود اپنی ذات کو چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ محبت بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ یہ ایک عالی مرتبہ ہے، تم اسے کسی ایسی مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہو جو تمہاری حد عقل سے قریب تر ہو، اور وہ مثال یہ ہے کہ جب کوئی مصنف اپنی تصنیف پسند کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا نفس پسند کیا ہے۔ اسی طرح جب کوئی صانع اپنی صنعت کو پسند کرتا ہے تو گویا اپنے نفس کو پسند کرتا ہے، یا کوئی باپ اس حیثیت سے اپنے بیٹے کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کی اولاد ہے، تو گویا اپنی ذات کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تصنیف اور اس کی تخلیق ہیں۔ اگر وہ اپنی تصنیف یا تخلیق سے محبت کرتا ہے تو گویا اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ نظریہ توحید کی تفصیل ہے۔ حضرات صوفیہ اسے فنائے نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنی ذات سے اور ما سوا اللہ سے فنا ہو گیا، وہ ہر طرف ذات حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو شخص یہ حقائق نہیں سمجھتا وہ اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے آدمی فنا کس طرح ہو گیا، 4 گز لمبا سایہ رکھتا ہے، دن بھر میں 1-2 کلو آٹا کھا جاتا ہے۔ جاہل اپنی جہالت کے باعث فنائے نفس کے دعوے پر ہنستے ہیں۔ بیچارے عارفین کی قسمت میں یہی ہے کہ جاہل ان کا کلام نہیں سمجھتے، ان کی ہنسی اڑاتے ہیں اور ان کے سینے طنز کے تیروں سے چھلنی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 29 سے 33 تک۔
جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں سے تحقیر یعنی ہنسا کرتے تھے، اور یہ جب ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں میں جاتے تھے تو دل لگیاں کرتے، اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی میں ہیں، حالانکہ یہ لوگ ان پر نگرانی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ ایک جگہ عارفین کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 34۔ سو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے۔ طوفان نوح سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبی چوڑی کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم نے ہنسی اڑائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو، ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے۔ منکر، مشرک، موحد، یہ فنائے نفس کا مرتبہ تھا۔ اس میں آدمی ہر چیز کو توحید کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کو فنائے نفس کا درجہ حاصل نہ ہو۔ اس درجے پر پہنچنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے وجود کے سوا ہر وجود کی نفی کرتے ہیں اور یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا کوئی رب یا معبود ہوگا۔ یہ لوگ اندھے ہیں، ان کی عقل بھی الٹی ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی حقیقت کی نفی کرتے ہیں جو یقینی طور پر ثابت ہے، یعنی اس ذات پاک کی جو قیوم ہے، اپنی ذات سے قائم ہے اور ہر وجود کو قائم رکھنے والا ہے۔ جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب اسی کی وجہ سے موجود ہیں۔ ان عقل کے اندھوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ ذات واحد کی نفی کی، بلکہ اپنے نفسوں کا اثبات کیا۔ حالانکہ اگر انہیں صحیح معرفت حاصل ہوتی تو وہ یہ بات جان لیتے کہ ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ ان کا وجود اگر ہے تو اس اعتبار سے ہے کہ انہیں وجود میں لایا گیا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ موجود ہیں۔ موجود اور ایجاد کی ہوئی چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ موجود حق ہے اور ایجاد کی ہوئی چیز بذات خود باطل ہے۔ موجود بذات خود قائم ہے اور اپنے غیر کے لیے قیوم ہے، اور ایجاد کی ہوئی چیز ہلاک ہونے والی اور فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 26 اور 27۔ جتنے روح زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ دوسری قسم میں جو لوگ ہیں وہ دونوں آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں بلکہ کانے ہیں، یعنی ایک آنکھ سے موجود حقیقی کا وجود دیکھتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ دوسری آنکھ میں ذرا بینائی نہیں، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ موجود حقیقی کے سوا جتنے بھی مصنوعی وجود ہیں وہ سب فنا ہونے والے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ دوسرے وجود بھی مانتے ہیں۔ یہ مشرک ہیں۔ اس سے پہلی قسم کے لوگ منکر تھے۔ اگر آدمی اندھا نہ ہو، صرف چوندھا ہو، تو دونوں موجودوں میں فرق کر سکتا ہے اور اسی فرق کی بنیاد پر ایک کو رب اور دوسرے کو بندہ کہہ سکتا ہے، اور اسی فرق کے اثبات اور ایک وجود کو رب اور ایک کو عبد ماننے سے آدمی توحید کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ آنکھوں میں سرما لگائے، اپنی بینائی بڑھائے اور چوندھا پن دور کرے تو جس قدر آنکھوں کا نقص دور ہوگا اسی قدر وہ اللہ کے سوا دوسرے وجود سے انکار کرے گا۔ جب نظر بالکل ٹھیک ہو جائے اور آنکھ میں کوئی عیب باقی نہ رہے تو اسی ذات واحد کے سوا کوئی وجود نظر نہ آئے گا۔ اس وقت کہا جائے گا کہ وہ شخص موحد کامل بن چکا ہے۔ توحید کی ابتدا اور انتہا کے درمیان بے شمار درجات ہیں، انہی درجات کی بنا پر موحدین کے درجات بھی متفاوت ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سرما ہیں جن سے نور بڑھایا جاتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام سرما لگانے والے ہیں۔ یہ حضرات اللہ کے بندوں کو اس توحید کی دعوت دیتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں مضمر ہے۔ اس کلمے کے معنی ہے کہ وجود حق کے سوا کوئی
وجود نظر نہ آئے۔ کمال توحید تک پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں، مشرک اور منکر بھی زیادہ نہیں ہیں۔ یہ لوگ توحید کے انتہائی درجے کے بالکل مقابل درجے پر ہیں، کیونکہ یہ بت پرست ہیں اور اپنی بت پرستی کی یہ توجیح کرتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 3۔ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں۔ یہ لوگ ابواب توحید کے اوائل میں داخل ہیں، درمیانی لوگ زیادہ ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی بصیرت کے دریچے کبھی کبھی کھل جاتے ہیں اور ان پر توحید کے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انکشاف ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان میں بجلی سی لپک جائے۔ یہ انکشاف دیر پا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے لیے توحید کے حقائق منکشف ہوتے ہیں اور کچھ دیر تک انکشاف حق کی کیفیت رہتی ہے، لیکن دائمی نہیں ہوتی۔ لِكُلِّ إِلَى وَالْعُلَى حَرَكَاتٍ وَلَكِنْ عَزِيزٌ فِي الرِّجَالِ ثَبَاتٌ۔ ترجمہ: بلندی کی طرف سبھی حرکت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت کم ہیں جنہیں اس میں ثبات ہو۔ رسول خدا کی توحید۔ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 19، اور نماز پڑھتے رہیے اور قرب حاصل کرتے رہیے، تو آپ نے سجدہ کیا اور یہ دعا کی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بفرق یسیر روایت کیا ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے تیرے عفو کی، اور پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی، اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے تیری۔ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ اس دعا کا پہلا جملہ اعوذ بک بعفوک من عقابک اس بات کی دلیل ہے کہ اولاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افعال خداوندی پر نظر فرمائی اور انہی کے حوالے سے اپنی دعا کا آغاز فرمایا، یعنی اس کے فعل سے اسی کے فعل کی پناہ مانگی، پھر اس درجے سے ترقی کی اور افعال کے مصادر کا حوالہ دیا، یعنی صفات ذکر فرمائیں اور یہ دعا کی، اعوذ برضاک من سخطک۔ رضا اور سخط دونوں صفتیں ہیں۔ اس درجے کو بھی توحید میں نقصان کا باعث تصور کیا، کچھ اور قریب ہوئے، کچھ اور ترقی کی اور مشاہدہ صفات سے مشاہدہ ذات تک تجاوز فرمایا اور دعا میں یہ کلمات ادا فرمائے، اعوذ بک منک۔ اس میں صرف ذات حق ملحوظ ہے، کسی صفت کا حوالہ نہیں ہے، مگر اس میں بھی اپنے وجود کا اظہار تھا۔ دنیا کے طلبگار تھے، اسے بھی توحید کے لیے باعث نقص سمجھتے ہوئے آگے بڑھے اور عرض کیا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس میں پہلا جملہ آپ کے فنائے نفس اور مشاہدہ نفس سے تجاوز کی خبر ہے، اور دوسرے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ثنا گو اور لائق ثنا دونوں ایک ہی ذات ہیں۔ اس کے سوا جو کچھ ہے اس کا مصدر بھی وہی ہے، مرجع بھی وہی ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کے سوا ہر وجود فنا کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ موحدین کے مقامات جہاں ختم ہوتے ہیں، وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقام توحید کی ابتدا کی، یعنی پہلے ہی مرحلے میں آپ کی یہ کیفیت ہوئی، سوائے افعال خدا کے اور کچھ آپ کو نظر نہ آیا۔ آپ کے مقامات کی انتہا ذات حق تک پہنچ کر ہوئی، سوائے ذات حق کے کوئی شے آپ کے مشاہدے میں نہیں رہی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم ایک درجے سے دوسرے درجے تک ترقی فرماتے ہیں تو پہلے درجے کو دوسرے کی نسبت ناقص اور توحید کے لیے باعث نقصان تصور فرماتے اور پہلے درجے سے استغفار فرماتے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انہ لیغان علی قلبی حتی استغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ 70 مرہ، میرے قلب پر میل آ جاتا ہے یہاں تک کہ میں اللہ تعالی سے رات دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب التوبہ میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 70 کا عدد اس لیے ذکر فرمایا کہ آپ ہر روز 70 درجے ترقی فرماتے تھے، ان میں سے ہر درجہ اپنے سابقہ درجے سے اعلیٰ ہوتا تھا، ان میں سے پہلا درجہ بھی مخلوق کی پہنچ سے باہر تھا، لیکن آپ کی نظر میں وہ بھی نقصان کا باعث تھا، اس لیے آپ اس سے استغفار فرماتے اور دوسرے درجے پر قدم رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ پھر آپ سجدوں میں اس قدر کیوں رویا کرتے ہیں اور اس قدر تاب کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم میں عروہ نے اور بخاری و مسلم میں مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، کیا میں مقامات میں زیادتی کا طالب نہ بنوں، اس لیے کہ شکر زیادتی کا سبب ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 7، اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔ مقصد کی طرف رجوع۔ اب تک ہم علوم مکاشفہ کے بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زن تھے، اب کلام کی عنان اپنے اصل موضوع یعنی علم معاملہ کی طرف موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ مخلوق کو کمال توحید کی طرف بلائیں، لیکن جو راہ کمال توحید تک پہنچاتی ہے اس میں بے شمار رکاوٹیں ہیں اور بڑی طویل اور جاں گسل مسافت ہے۔ شریعت اس سخت راہ پر چلنے اور یہ صبر آزما مسافت طے کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے۔ اس دوسرے نقطہ نظر کے مطابق شاکر اور مشکور، محب اور محبوب جدا جدا ہیں۔ رہا یہ سوال کہ شکر سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ خالص بندوں کی منفعت کی بات ہے۔ اس بات کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ فرض کرو کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام کو جو کسی دور دراز علاقے میں مقیم ہے سواری، لباس اور زاد راہ بھجواتا ہے تاکہ وہ سفر کر کے دربار شاہی سے قریب ہو جائے۔ اسے اپنے قریب کرنے کے سلسلے میں بادشاہ کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اسے بلانے کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس کی خدمت انجام دے گا اور کسی مہم میں شریک ہو کر سلطنت کی پائیداری کا باعث بنے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بادشاہ کا اپنا فائدہ کچھ نہ ہو اور نہ وہ کوئی ایسی خدمت انجام دینے کے قابل ہو جس سے بادشاہ کو بے فکری ہو جائے۔ غرض یہ کہ وہ ایک ایسا وجود ہے جس سے نہ سلطنت میں چاند لگیں نہ کوئی کمی واقع ہو۔ ایسی صورت میں اگر بادشاہ اسے سواری، لباس اور زاد راہ فراہم کرتا ہے تو یہ اس کی عنایت خسروانہ ہے۔ مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان وسائل کو قریب تر ہونے کے لیے استعمال کرے اور حاضری کی سعادت سے مشرف ہو۔ بادشاہ کو اپنا نفع مقصود نہیں ہے۔ بندوں کا حال بھی یہی ہے۔ جو کچھ انہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے وہ خود ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہے، خواہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
مفروضہ مثال کی پہلی صورت میں بادشاہ کے پاس چلے آنے سے بندہ شاکر نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدمت نہ بجا لائے جو اس سے لینی مقصود ہے۔ دوسری صورت میں اگرچہ بادشاہ کو خدمت کی ضرورت نہیں لیکن بندہ پھر بھی شاکر یا کافر ہو سکتا ہے۔ شکر گزاری کی صورت یہ ہے کہ بادشاہ نے جن انعامات سے اسے نوازا ہے انہیں اس کے پسندیدہ مصارف میں استعمال کرے، اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کرے، اور کفر کی صورت یہ ہے کہ بادشاہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ایسی جگہوں پر صرف کرے جو بادشاہ کو پسند نہیں ہے، یا ایسے سفر میں خرچ کرے جو بادشاہ سے دور کرنے والا ہے۔ چنانچہ اگر غلام نے بادشاہ کا عطا کردہ لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوا اور زاد راہ صرف راہ میں خرچ کیا تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنے آقا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو آقا کے پسندیدہ کاموں میں صرف کیا ہے، یعنی ان کاموں میں جو خود غلام کے لیے پسند تھے، اپنے لیے پسند نہیں تھے۔ اور اگر لباس شاہی زیب تن کر کے اور سواری پر سوار ہو کر راہ میں چلا لیکن اس راہ کا انتخاب کیا جو بادشاہ کی مخالف سمت میں ہے اور اسے بادشاہ سے قریب تر کرنے کے بجائے بعید تر کرتی ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نے کفران نعمت کیا، کیونکہ اس نے ان نعمتوں کو اپنے آقا کی مرضی کے خلاف اس مقصد میں خرچ کیا جو اس نے خود اس کے لیے پسند کیا تھا، نہ کہ اپنے لیے پسند کیا تھا۔ اسی طرح وہ شخص بھی کفران نعمت کا مرتکب ہے جو بادشاہ کے عطایا سے فائدہ نہ اٹھائے اور انہیں بیکار پڑا رہنے دے، نہ لباس پہنے، نہ سواری پر سوار ہو، نہ راستے کا زاد سفر لے کر چلے۔ اس شخص کا کفر پہلے کی بنسبت کم ہے۔ یہی حال مخلوق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، ابتدا میں یہ شہوات کے استعمال کے محتاج ہیں تاکہ ان کے جسم تکمیل پائیں۔ شہوات کے استعمال سے وہ قرب الہی سے بعید ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کی سعادت صرف قربت میں ہے۔ اس لیے ان کے لیے ایسی نعمتیں بھی پیدا فرمائیں جو انہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، اور ان کے استعمال کی قدرت بھی پیدا فرمائی۔ قرآن کریم نے انسانوں کے بعد و قرب کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 4۔ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 5 اور 6۔ پھر ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں، ان میں سے جو بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے آلات ہیں جن کے ذریعے بندہ اسفل السافلین سے ترقی کر کے سعادت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آلات بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ بندہ اس کے قریب ہوتا ہے، تاہم بندے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان آلات سے اطاعت پر مدد لے اور چاہے تو معصیت پر۔ اطاعت کرے گا تو شکر گزار کہلائے گا کیونکہ اس نے اپنے آقا کی رضا چاہی ہے، معصیت کا مرتکب ہوگا تو کافر کہلائے گا کیونکہ اس نے ان امور کا ارتکاب کیا ہے جو اس کے آقا کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادَةِ الْكُفْرِ، پارہ نمبر لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 6، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ اگر بندے نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو معطل رکھا، نہ انہیں طاعت میں استعمال کیا اور نہ معصیت میں، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ بندوں کے لیے آلات کے حکم میں ہیں، ان کے ذریعے بندہ کو آخرت کی سعادت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر متی اپنی اطاعت کے بقدر اللہ کی نعمت کا شاکر ہے، اور ہر وہ شخص جس نے نعمتیں استعمال
استعمال نہیں کیں، یا ہر وہ گناہ گار جس نے بات کی راہ میں انہیں استعمال کیا کافر ہے اور غیر خدا کی محبت میں تجاوز کرنے والا ہے۔ معصیت اور اطاعت دونوں مشیت کی پابند ہیں، لیکن محبت و کراہت مشیت سے الگ ہیں۔ یہ تقدیر کی بحث ہے، اس لیے ہم موضوع پر زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتے۔ تقدیر کا راز افشا کرنے کا حکم نہیں ہے۔